الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہر چیز کو کسی دوسری چیز پر کوئی نہ کوئی فضیلت اور اہمیت دی ہے. یعنی یہاں پر ہر چھوٹے سے بڑا کوئی نہ کوئی موجود ہے. اللہ نے مختلف چیزوں کو، مختلف انسانوں کو، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، مختلف جانداروں کو بنایا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. جیسے بعض زمانے کو بعض زمانے پر اللہ نے فضیلت دی، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت حاصل ہے کہ دنیا کی عام جگہوں کے مقابلے میں مساجد کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے. اسی طریقے سے مساجد میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کو حاصل ہے. اسی طریقے سے زمانے کے اندر بھی اللہ نے بعض مہینوں کے اندر، بعض دنوں کے اندر، بعض اوقات کے اندر بعض سے بڑھ کر فضیلتیں رکھی ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے ایک فضیلت کا ایک مقام رکھا ہے. جیسے رسولوں میں بھی بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، انسانوں میں بھی بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بھی فضیلت سے نوازا ہے، جس میں سے 4 مہینے خصوصیت سے فضیلت کے حامل ہے، جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، جس میں سے 4 مہینے محترم، معزز ہے، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور اسی میں سے ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. لیکن جہاں یہ اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا مہینہ ہے، وہیں اس کے اندر بے شمار بدعات و خرافات، رسم و رواج بھرے ہوئے ہیں، بے شمار بدعات و خرافات بھرے پڑے ہیں، اور جن کے اندر انسان مبتلا ہو کر، ملوث ہو کر اس کی عظمت و فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اس مہینے کی عظمت و فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو نیکیاں کمانے کے بجائے گناہوں کے اندر مبتلا کر بیٹھتا ہے. نیکیاں کمانے کے بجائے گناہوں کے اندر مبتلا کر بیٹھتا ہے. اور جو فضیلت والے اوقات ہوتے ہیں، فضیلت والے مہینے ہوتے ہیں، ان میں جس طریقے سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں پر پکڑ بھی کیا ہے، بڑھا دی جاتی ہے، اس کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ایسے مہینوں میں، ایسے مبارک مہینوں کے اندر، خاص طور پہ حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری. اسی طریقے سے بدعات و خرافات سے ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بعض مرتبہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جتنا بدعاتوں کے اندر مبتلا ہوگا، اتنی ہی سنتیں اور اتنے ہی نیک اعمال اس کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے. اور اگر کسی ایک بدعت کے اندر بھی یہ مبتلا ہو گیا تو وہ بدعت اس کے اندر جڑ پکڑتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. کہ ہم جتنی بھی بدعتیں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے جتنی بھی بدعتیں رائج ہوئی ہے، جتنی بھی بدعتیں وجود میں آئی ہے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو وہ مستقل کیا ہے، بڑھتی ہی چلی گئی، مستقل بڑھتی ہی چلی گئی. اور اب بہت ساری بدعتیں، کیونکہ آخر میں وہ کیا ہے، باطل ہے، بڑھنے کے بعد جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ ختم ہو گئی. لیکن بدعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑھتی ہی رہتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس پر بند لگانے والی چیز، اس پر حد لگانے والی چیز، قرآن و حدیث جو اعمال کے اوپر کیا ہے، بند لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ساختہ چیزیں ہیں. جیسے نماز ہے، اب اگر نماز کوئی اپنے طریقے سے کیا کر دیتا، رائج کر دیتا، تو اس کے اندر ہر دوسرا تیسرا آنے والا یہ سمجھ کر کہ نماز بہت اہم چیز ہے، بہت فضیلت والی چیز ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرتا چلا جائے. مثال کے طور پر
جمعہ کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو کوئی شخص آتا بعد والا کہ نہیں ہمیں کیا 3 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے، بعد والا کہتا ہے کہ نہیں 4 پڑھنی چاہیے ہمیں زیادہ ثواب ملے. تو اس طریقے سے کیا ہے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہی رہتی، اضافہ ہوتا ہی رہتا اور اضافہ مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا. لیکن قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس میں کیا اضافے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن بدعتوں کا معاملہ ایسا نہیں، وہ خود ساختہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر دن بدن بڑھوتری ہوتی چلی جاتی. ہم کیا ہے محرم کی جتنی بھی رسم و رواج ہے انہیں دیکھ لیں، یا عید میلاد النبی کے اندر جو خرافاتیں ہوتی ہیں ہم انہیں دیکھ لیں، اس کی ابتدا دیکھ لیں کہ کتنی خوشنما ابتدا کی گئی تھی. لیکن چونکہ بدعت تھی اس وجہ سے کیا ہے اس کے اندر بھی مستقل اضافہ ہوتا ہی چلا گیا. اور یہاں تک کہ آج ناچ گانے وغیرہ ڈیجے باجے ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر لی گئی. اسی طریقے سے ہم دوسرے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی امتوں نے جو بدعتیں ایجاد کی اس میں بھی کس طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا. جیسے کرسمس ڈے کو ہم لے لیں یا اسی طریقے سے ان کے اور دیگر تہوار کو لے لیں تو اس کے اندر بھی کیا مستقل اضافہ ہوتا ہی چلا گیا اور بالکل جو مقصود تھا وہ فوت ہو گیا. جو مقصد تھا اس کام سے ان کا وہ فوت ہو گیا اور دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. اسی طریقے سے محرم کے اندر بھی جو کیا ہے ابتدائی چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو ابتدائی چیزوں کے اندر چند چیزیں تھیں جو بڑھتے بڑھتے ماجرا یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آج اسے منانے والے اور آج اسے جلسہ جلوس کی شکل دینے والے، آج اس تہوار کو کرنے والے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے شراب تک کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. کہ جو ناچ گانا اور گاجا باجا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے، گناہوں کے اوپر آمادہ کرتی ہے. یہاں تک کہ اس فعل کو کرنے کے لیے، اس گناہ کو کرنے کے لیے، اس بدعت کو انجام دینے کے لیے جتنے بھی نوجوان بچے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ان میں کی اکثریت شراب پیتی ہے. ان میں کی اکثریت شراب پی کر اس کام کو کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جاتی ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ نوجوانوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ اس میں شراب ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہی لوگ یہی نوجوان اس کو کیا ہے بند ہونے کے لیے کیا آڑے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کیا ہے ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں، ان کی عیش و سرور کی جو محفلیں قائم ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اگر ختم ہو گئی تو اس کے ذریعے سے جو وہ عیاشیاں کرتے ہیں دین کے نام پر وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے فری کے پیسوں پر. کیونکہ لوگ کیا ہے ثواب کا کام سمجھ کر دل کھول کر مال اس کے اندر لوٹاتے ہیں اور وہ انہی پیسوں کے ذریعے سے کیا ہے اپنی عیاشیوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہی لوگ کیا ہے اس کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ورنہ اکثریت کیا ہے اس چیز کو جان چکی ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس چیز کو جان چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے سراسر غلط، یہ ساری چیزیں سراسر غلط. تو محرم الحرام کے اندر بے شمار بدعات اور خرافات نے کیا ہے جنم لے لی. ان بدعات اور خرافات سے بچنا یہ ہماری کیا ہے پہلی ذمہ داری. سب سے پہلی بات تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بڑی فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ، فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. یہ اشہر حرم میں سے ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے بڑھی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور لوگ اسے کیا کہتے ہیں اتنی فضیلت والے مہینے کو لوگوں نے شیعہ حضرات کے اثرات سے ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر اسے منحوس مہینہ سمجھ لیا. حالانکہ مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب ہم کسی مہینے کا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ ہمیں کیا اسے خیر و برکت والا بنا دے. اس مہینے کے چاند کو ہمیں خیر و برکت والا، امن و ایمان والا، سلامتی والا بنا دے. یا پھر اسی طریقے تو یہ کیا ہے ہر مہینہ جو ہوتا ہے وہ سلامتی والا، امن والا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے اعمال سے طے کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا بنے گا یا برا ثابت ہوگا. تو لوگ اسے منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی وغیرہ دیگر تقریبات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کیا خیال ہے، یہ اعتقاد ہے کہ اگر اس مہینے میں کیا ہے شادی کی جائے تو اس شادی میں برکت نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ تو کیا ہے اس میں 10 دن کا خاص طور پر صحبت اور جماع سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں صحبت کی جائے اور اس سے اگر اولاد ہو تو وہ اولاد منحوس ہوگی. وہ اولاد کیا ہوگی؟ منحوس اولاد ہوگی. تو اس وجہ سے اس سے بھی کیا ہے بچے رہتے ہیں. تو جو عظمت والا مہینہ تھا، جو فضیلت والا مہینہ تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا غیروں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر. اور شیعہ حضرات جو کہ دنیا کے سب سے بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے جسے ہم نے کی اکثریت مسلمانوں میں شمار کر دی، حالانکہ وہ سب سے بدترین کافر ہے، کافروں سے بھی بدتر قوم ہے، کافروں سے بھی بدتر قوم ہے. ایسی قوم کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر ہم نے کیا اسے منحوس مہینہ قرار دے دیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اسے عظمت والا مہینہ قرار دے رہے ہیں، اسے عظمت والا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کیا ہے، کاروبار وغیرہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، 10 دن کی چھٹی کر لی جاتی ہے، اور 10 دن کی چھٹی کرنے کا نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا دنیا داری کا نقصان ہوتا ہے، اور اوپر سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چھٹیوں کی وجہ سے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو فارغ ہوگا وہی گناہ کے اندر ملوث ہوگا، وہی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، اور جو فارغ نہیں ہوں گے، جو مشغول ہوں گے، ان کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ کوئی بھی شخص اپنا کاروبار کام کاج چھوڑ کر بلا وجہ کے کیا ہے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونا نہیں چاہتا، لیکن جب فراغت آتی ہے تو فراغت ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، فراغت ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور خاص طور پر عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن لوگ اپنے کاروبار کی کیا کر دیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں، اور یہ چھٹی کرنے کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، چھٹی کری ہے، چلو تھوڑا سا کیا ماتم دیکھ کر آ جائے، چلو فلاں جگہ تعزیہ ہے وہاں پر کیا چلے جائے، تو اس طریقے کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس وجہ سے یہ چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر اس میں ہم کاروبار کریں گے تو ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ہمارے کاروبار برباد ہو جائے گا، اس کے اندر کیا ہے، گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سارے تصورات بالکل غلط ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات کیا ہے، تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، اور تعزیے کو بنا سوار کر اس کے بعض لوگ کیا اس کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، بعض لوگ تو اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، جو کہ سراسر کیا ہے، شرک ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ تو تعزیہ بھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، تعزیہ بھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسی سے کیا کرتا ہے، مانگتا ہے، اسی سے کیا کرتا ہے، مانگتا بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اسے مانگتا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو گھوڑے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، مانگے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، کرائے پر لائے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، اور کسی کو کیا اس دن اتنا بڑا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کیا سجدے کیے جاتے ہیں، اس سے نظر و نیاز مانگی جاتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور 1-2 دن کے بعد اگر دیکھا جائے گا کہ وہی گھوڑا کیا ہے، اب اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، اسی کو کیا ہے، سواری وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ تعزیہ نکالنے والے بڑے بڑے مجاور بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دور دور کا، بس جیسے ہی محرم کا مہینہ لگ جاتا ہے یہ اپنے پیسے کمانے کے لیے کیا اس کے اندر جڑ جایا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو تعزیہ خود کیا ہے، جن کے گھروں کے اندر تعزیہ بٹھایا جاتا تھا، لوگ چڑھاوے چڑھانے ان کے گھر پر آیا کرتے تھے، اور وہ محض اس وجہ سے کیا ہے، اس چیز سے توبہ نہیں کرتے تھے، اس چیز سے نہیں رکتے تھے، کیونکہ انہیں ایک موٹی رقم اس کے ذریعے سے مل جایا کرتی تھی، ایک موٹی رقم اس کے ذریعے سے مل جایا کرتی تھی۔ بعض کا تو پورا سال بھر کا خرچہ اس سے نکل جایا کرتا تھا، کھوپرے، کھجور اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے جو آتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کا پورا سال کا خرچہ نکل جایا کرتا تھا۔ ایک ناندیڑ کی ایک ساتھی ہے، ان کے وہاں بھی کیا تعزیہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے اسے بند کر دیا، بند کرنے کے بعد بتانے لگے کہ اس میں اتنا چڑھاوا آتا تھا کہ سال بھر ہم بیٹھ کر کھاتے، سال بھر ہم بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک تو یہ چیز کیا ہے، حرام ہے، شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں تو نہیں کرتے ہیں کہ ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان کے مجمع کی کثرت کو بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قومہ، کہ جو کسی قوم کے مجمع کو، ان کی رونق کو بڑھائے، فهو منهم، تو وہ بھی انہی میں سے، یعنی ہمارا شمار بھی ان شرک کرنے والوں میں سے ہوگا۔ آج ہم کیا ماتم کرنے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ماتم ہو رہا ہے، چلو جا کر کیا دیکھ کر آئے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، سامنے والا کیا اگر کوئی منع بھی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کر تھوڑی رہے، ہم تو صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم دور سے دیکھیں گے، لیکن ہم کیا ہے ان کی رونق بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کے غضب کے نازل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا عذاب اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر نازل ہو جائے تو ہم بھی کیا اس کے شکار ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم نہیں تھے، بلکہ ہم بھی اس میں شمار ہو جائیں گے، اور ہمارا شمار بھی اسی میں ہوگا، اور قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی کیا جائے گا۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نظر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ کچھ کھنڈرات کے پاس سے گزر ہوا، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کے کھنڈرات کے پاس سے گزر ہوا، اور وہ ایسی بستی تھی جہاں پر اللہ
ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی چہرے پر ڈالی اور تیزی کے ساتھ وہاں سے خود بھی روانہ ہوئے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حکم دیا کہ یہاں سے تیزی سے نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے غضب کی جگہ ہے. مبادہ کہاں ہم بھی کہیں اس میں گرفتار نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. تو ہمارا کیا فعل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا وہاں کھڑے رہ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم ان میں گویا کہ شرکت کر رہے ہیں. عملی اعتبار سے ہم بھی کیا ہیں؟ ان کے شریک بن رہے ہیں. لہٰذا انہیں جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ کیا ہمیں بھی ملے گا، اتنا ہی گناہ ہمیں بھی ملے گا. اس لیے ہمیں ایسی مجلسوں سے ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے. اور ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھچڑے حلیم ولیم اور سبیلے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت زور و شور سے کی جاتی ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ بھی کیا ہیں؟ ثواب کی چیز سمجھ کر کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو انسان جو چیز ایصال ثواب کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، بعینہ وہی چیز مردوں کو نہیں پہنچا کرتی بلکہ اس کا ثواب پہنچا کرتا ہے. جیسے اللہ نے کہا قرآن میں لن ینال اللہ برحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا خون اس کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے جب سبیلیں لگائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید کیے گئے تھے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا. اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، کھچڑے تقسیم کرتے ہیں اور حلیم تقسیم کرتے ہیں اور پتہ نہیں بریانیوں کے ڈیگے وغیرہ لگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو کیا یہ بعینہ وہی چیزیں ان تک پہنچ جائیں؟ نہیں، بلکہ اگر پہنچنا بھی ہے تو اس کا ثواب پہنچے گا. لیکن ثواب بھی کب پہنچے گا؟ جب ایصال ثواب متعین نہ ہو، دن متعین نہ ہو، وقت متعین نہ ہو، چیز متعین نہ ہو، غیر متعینہ طور پر کیا ہے یہ ایصال ثواب کیا جائے تب کہیں ہو جا کر اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہاں پر تو دن بھی متعین ہے کہ 10 محرم کو ہی کرنا ہے، چیز بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، ساری چیزیں کیا ہے؟ طے ہے. تو اب یہ کیا ہو چکا؟ یہ بدعت بن چکی، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور اسی طریقے دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہے، ان کی المناک شہادت کے واقعات اور ان کی قربانیوں کے تذکرے بڑے زور و شور سے کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی بھوکے رہے، پیاسے رہے، انہیں پانی تک نصیب نہیں ہوا. تو ان کی موافقت کرنی چاہیے یا اس کی خوشیاں منانی چاہیے؟ کیونکہ انسان تو یہ سارے کھانے پکانے یہ تو خوشیوں میں کرتا ہے. لہٰذا ان کی موافقت تو یہی ہے کہ ہم بھی کیا ہے ان جیسے بنے. جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑے زور و شور سے کیا ہے یہ لوگ بھی سناتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو جائے. تو یہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت یہ ہے کہ ہم بھی کیا بھوکے پیاسے رہیں تاکہ ان کی موافقت بھی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل بھی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ نے کیا حکم دیا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا روزہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل، محرم کے روزے سب سے افضل ہے. اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن برابر کیا ہے روزہ رکھا کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے سال انشاءاللہ ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی مخالفت ہو جائے. یعنی دوسرے قوموں کی موافقت عبادت تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گوارہ نہیں کی، لیکن ہم دوسروں کی موافقت میں، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں، دوسروں کی نقالی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ان کی کیا ہے ابتدا کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ان کی نقالی کر رہے ہیں، ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں. تو ہمیں کیا ہے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت یہی ہے کہ ہم اس دن کیا کریں روزہ رکھیں، ہم اس دن روزہ رکھیں. اور اسی طریقے سے یہ اشہر حرم ہے، حرمت والا عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف توجہ دی جائے. اور شادی بھی کیا ہے نکاح بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا اسے بھی کرنے میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ شادی بے برکت ہو جائے گی اور کسی طریقے سے وہ شادی زیادہ دن تک ٹک نہیں پائے گی. یہ سارے کے سارے کیا ہے شیعہ حضرات کی کیا ہے پروپیگنڈ ہے. اسی طریقے سے ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا یہ چلایا جاتا ہے
کہ وہ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے. تو امام کہتے ہیں مقتدا کو، پیشوا کو، رہبر کو، اسے کیا امام کہا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی سب کا سب مقتدا ہے، سب کے سب امام ہیں، سارے کیا ہیں امام ہے. ہر ایک کو امام اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ شیعہ حضرات کی خاص اصطلاح ہے. وہ امام اسے کہتے ہیں جو معصوم ہو، جو نبیوں کی طرح کیا ہے منزل من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مرسل من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے معصوم عن الخطا ہو، یعنی اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے ان کے امام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک کتاب ملی ہوئی ہے، یہ حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے. اس اعتبار سے وہ امام کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو امام مانتے ہیں اس کے ساتھ ہی کیا ہے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام کا لفظ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یعنی ہم امام مقتدا کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک اصطلاح بنا لی. اب اگر ہم کہیں گے تو ہم کیا ہے گویا کہ ان کی تائید کریں گے. نہیں، تم جو کہتے ہو صحیح ہے، ہم بھی کہتے چلو، ہم بھی کہتے تمہارے ساتھ ہے کہنے. یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انہیں کیا ہے درجہ دے. اسی طریقے سے وہ علیہ السلام کا لفظ بھی کیا ہے کہ استعمال کرتے ہیں امام کے لیے، کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. علیہ السلام کے معنی بس اتنے ہی ہیں کہ ان پر کیا سلامتی ہو. لیکن یہ ایک خاص اصطلاح بن چکی ہے. یہ کیا ہے ایک خاص اصطلاح بن چکی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو ہم کیا ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں کا جب نام آئے تو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں. حالانکہ رحمہ اللہ کے معنی اللہ ان پر رحم کرے، لیکن کسی زندوں کے ساتھ ہم کہہ کر دیں کہ رحمہ اللہ، کیا سامنے والا پھر ہمارا کیا حال کرتا ہے ہم دیکھ لیں. تو یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے. تو جب اس اصطلاح کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ علیہ السلام کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ نبی ہے. تو یہ نبی سے بڑھ کر درجہ ہے. لیکن نبی کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر نبی کا لفظ استعمال کریں گے تو ہماری دال نہیں گلے گی، ہماری دال نہیں گلے گی. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طریقے سے دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی دال نہیں گلی. لوگوں نے انہیں کیا کبھی اپنے اندر شمار بھی نہیں کیا، اپنے آپ میں بھی شمار نہیں کیا. لیکن ہم نے کی اکثریت کیا ہے ان کے اس لفظ کو کہنے کی وجہ سے اور مجمل باتیں استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ کیا انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں، انہیں کیا کرتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ شیعہ مسلمان نہیں. تو ان کے یہ پروپیگنڈوں سے بھی ہمیں کیا بچنا چاہیے کہ اگر امام کا لفظ پھر دوسرے صحابہ کے ساتھ ہم کیوں استعمال نہیں کرتے، علیہ السلام کا لفظ ہم دوسرے صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں استعمال کرتے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہم کیوں نہیں استعمال کرتے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے کے الفاظ یہ کیا ہے شیعہ کی طرف سے پروپیگنڈا ہے. اسے بھی اپنے آپ سے کیا بچانے کی فکر کرے. اور اسی طریقے سے یہ شیعہ حضرات سارے صحابہ کو کیا کرتے ہیں لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر کیا تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر جرح کرتے ہیں. یہ سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں سوائے کیا ہے اہل بیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف کیا یہ انہی کو مانتے ہیں اور سارے صحابہ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے دشمن ہے. اور جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے اللہ دنیا کے بھی اندر اسے کیا ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ان کی ذلت ہی ہے کہ یہ ہر محرم کو کیا اپنے آپ کو خود مارتے ہیں، اپنے سینہ کو بھی کر کے یہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. آج خنجر زنی کر کے کہ اپنے آپ کو خنجر چھپائیں گے، یہ کریں گے، اس کے ذریعے سے یہ خود کیا ہوتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں. اور یہ صحابہ کی دشمنی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کبھی کیا کوئی حافظ پیدا نہیں کیا، ان میں کبھی کوئی قرآن کا حافظ پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ جو بھی صحابہ کا دشمن ہوگا صحابہ کے جمع کیے ہوئے قرآن کا کبھی وہ حافظ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کیا ان کے اوپر اللہ کی نفست ہے، ان کے اوپر اللہ کی مار ہے. اور ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے، ایسے لوگوں کی اگر مجلسیں بنائیں گے تو ہمارا شمار بھی انہی میں ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی غضب خداوندی کا شکار ہوں گے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ایک کام ہم یہ کریں کہ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، روزے رکھیں. اور اسی طریقے سے ایک کام یہ بتایا گیا کہ وَوَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةٍ کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال میں خرچ پر وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال اس کے رزق کو کیا کر دے گا، رزق میں فراوانی عطا کر دے گا، سارے سال اس کے لیے رزق کو وسیع کر دے گا، رزق کو وسیع کر دیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یحییٰ بن سعید رضی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، یہ کیا بڑے بڑے دونوں بزرگ ہیں اور پہلے صحابی ہے. یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اس پر تجربہ کیا اور ہم نے بالکل اس حدیث کو اسی طرح پایا. یہ لیکن
لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اور اس وجہ سے اسے ہم کیا ہے ضروری اور لازمی عمل سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اگر کوئی شخص ایسے یوں ہی کرنا چاہتا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ صرف ایک عمل کرنا ہے اور وہ ہے کیا ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، 9-10 کا رکھنا یا 10-11 کا رکھنا، یا اسی طریقے سے کوئی شخص زیادہ روزے رکھنا چاہے تو یہ کیونکہ اشہر حرم ہے اور اشہر حرم میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بدعات و خرافات ہیں، کچھ شرک تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے سارے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔